والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہ الی یوم الدین. اما بعد. امیر محترم، معزز علماء کرام، ذمہ داران مساجد، ذمہ داران ضلع جمعیت اہل حدیث میسور و منڈیا، اور بزرگ حضرات، میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. فضیلت الشیخ عمر فاروق حفظہ اللہ، انہوں نے آداب میں سے ایک ادب یہ بتائے تھے کہ جب آپ کے سامنے کوئی آ کر آپ کو علم دے رہے ہوں، کچھ سکھا رہے ہوں، ایک ادب یہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ ان کچھ گھوریں، اکتا گھوریں کہ نظر لگ جائے. کچھ بھی ہو، کچھ بھی باتیں ہوں، آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. آج میں جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں بڑا اہم ہے. مجھے آپ کو پڑھانا بھی ہے، میں پڑھوں گا، آپ پڑھیں گے بھی. اس سے پہلے میں اس کی فضیلتیں آپ کو بتاتا ہوں. آپ سن رہے ہیں غور سے انشاءاللہ. میرا موضوع سخن ہے شام کے اذکار اور اس کے فضائل. شام کے اذکار اور اس کے فضائل. اچھا، اذکار ذکر کی جمع ہے، پلورل ہے. ذکر بولے تو یاد. کس کی یاد؟ اللہ کی یاد. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 152 152. اللہ تبارک، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 152 سورہ بقرہ. اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی، میرا شکریہ ادا کرتے رہو. ولا تکفرون، میری ناشکری سے بچو. اللہ تبارک اس آیت میں ہمارا خالق جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا مالک جو ہمارا مالک ہے، ہماری جان کا، ہماری دھڑکنوں کا، ہماری ایک ایک سانس کا جو مالک ہے، جس نے ہمیں بھیجا، اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ آرڈر ہے. وہ ہمیں کہہ رہا ہے فاذکرونی، مجھے یاد کرتے رہو. اگر تم مجھے یاد کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ہمیں یاد کرے گا. اللہ نے قرآن میں کہا، اور میرا شکریہ ادا کرو، میرے ناشکری سے بچو. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے، ہم سب مومن ہیں نا؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ صحیح العقیدے سے نوازا ہے، الحمدللہ. اللہ خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، سننا غور سے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. رب ہمارا کہتا ہے ہم سے خطاب کرتے ہوئے، اے ایمان والو، آپ سے خطاب، آپ سب سے خطاب، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مومنو. اللہ کہہ رہا ہے اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، ذکرا کثیرا، بہت زیادہ، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو. دو آیتیں ہوئی. دو آیتوں میں بھی ہمیں یہ سمجھ میں آیا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. تیسری آیت اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 35 اللہ فرماتا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ فرماتا ہے بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے مرد، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. جی کیا کہا؟ پتی نہیں، بہت زیادہ یاد کرنا اللہ کو، بہت زیادہ یاد کرنا. یاد کرنے والے مرد، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے عورتیں. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑی مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اللہ تیار کر رکھا ہے. وہ اجر کیا ہے؟ اجر کسے کرتے ہیں؟ اجر کسے کہتے ہیں؟ بدلے کو. اجر کسے کہتے ہیں؟ بدلے کو، اجرت کو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اجرت کے طور پر، میں کسی جگہ کام کرتا ہوں، مجھے اجرت ملے گی، مجھے معاوضہ ملے گا، ملے گا نا؟
ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو یاد کریں گے بہت زیادہ، چاہے وہ مرد ہوں کیا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھا ہے اور اجر عظیم، بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وہ اجر کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید، اللہ تعالیٰ فرمایا حدیث قدسی میں، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں تیار کر رکھا ہوں میرے نیک بندوں کے لیے جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، ما لا عین رأت، آنکھوں نے دیکھا نہیں اتنی اچھی نعمتیں، کانوں نے سنا نہیں، ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ہم کتابیں اچھے سوچے اس سے اچھی نعمتیں اللہ تیار کر رکھا ہے اجر کے طور پر، بدلے کے طور پر، معاوضے کے طور پر۔ سمجھ میں اللہ کا ذکر کریں تو ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے بننا چاہیے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں عاجزی سے، ڈر سے، خوف سے، بلند آوازی کی نسبت پست آواز کے ساتھ۔ اللہ نے اس میں یہ بھی کہا بالغدو والآصال، صبح کو بھی اللہ کے ذکر کرو، شام کو بھی اللہ کے ذکر کرو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہاں پر ایک بات سمجھ میں یہ آئی، غافل لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، بھول جاتے نا اللہ کو، ایسوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ جو اللہ کو یاد رکھتے نا اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس میں یہ حکم دے رہا ہے صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہو، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں آداب، صبح کے اذکار بھی الگ سکھائے ہیں، شام کے اذکار بھی الگ سکھائے ہیں، صبح کو کیسے یاد کرنا وہ بھی سکھائے ہیں، شام کو کیسے یاد کرنا وہ بھی سکھائے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چند باتیں کہہ کر، ابھی وقت ہے نا شیخ انشاء اللہ، لمبا وقت ہے، مغرب کے بعد ایک دو باتیں نصیحت کے کہہ دیتا ہوں، پھر اذکار پڑھا دیتا ہوں 5 لازم انشاءاللہ۔ دیکھیے ایک پیاری حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری، صحیح البخاری حدیث نمبر 6407، صحیح البخاری حدیث نمبر 6407، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اللہ اکبر، سمجھو حدیث کو، سمجھو اور اللہ کا ذکر کرنے والے بنو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، چاہے سبحان اللہ کے ذریعے، اللہ اکبر کے ذریعے، جی الحمدللہ کے ذریعے کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ کہا اللہ کے رسول نے اس انسان کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس انسان کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، مردے اور زندے کی ہے، مردہ اور زندہ کی، میت کی ہے اور زندے کی۔ مطلب یہ کہ جو اللہ کو یاد کرتا نا انہیں زندہ، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا نا انہیں زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہے، میت ہے وہ، اللہ کے رسول نے کہا۔ جی تو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آخری 2 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر غور سے سنو، غور سے سنو، اگر ہم ذکر کریں گے کتنا فائدہ ہوگا ہم نا، جی کیا ثواب ملے گا ہم نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھے الا انبئکم، کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں بخیر اعمالکم، تمہارے جو بھی اعمال ہیں نا، نمازیں، روزے، یہ تمہارے اعمال میں سے ایک بہترین چیز، تمہارے اعمال میں سے ایک بہترین چیز، واسکاہ عند ملیککم، اور تمہارے مالک کے نزدیک وہ بہت پاکیزہ چیز ہے، وارفعها فی درجاتکم، اور وہ عمل کرے تو تمہارے درجات، تمہارے لیولز، تمہارے کیٹیگریز میں بڑھیں گے، تمہارے لیولز بڑھیں گے، وہ نیکی کرے تو۔ پھر کہا اللہ کے رسول نے وخیر لکم، یہاں سنو، وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی نیکی ہے، یہ ایسی نیکی ہے اگر تم کرو گے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ پیسے، سونا کہا، سونا چاندی وہ خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم، اللہ کے راہ میں اپنے گردنوں کا نذرانہ پیش کرنا اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی بہتر کا، لگ خیر کا، اس سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے، اتنی اچھی چیز ہے، اللہ کو پسند ہے، سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ ابھی سونا چاندی خرچ کرنا کو تو کمانا، فل محنت کرنا، پھر لا کر خرچ کرنا، اس سے بھی بہتر ہے۔
اللہ کے راہ میں اپنے گردنوں کا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا اس سے بھی بہتر ہے. خالو بلا فوراً پوچھے صحابہ کیوں نہیں اللہ کے رسول بتائیے. کیا آپ نے سننا چاہیں گے؟ آپ نے سننا چاہیں گے وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ بہتر ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس کے بعد ذکر پڑھاتا ہوں، اذکار پڑھاتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید غالباً سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 101 یا 111 میں آیت آتی ہے. اللہ فرماتا ہے اور وہ انسان ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی. اللہ اکبر. سننا غور سے بھائیوں. عزیز طلبہ ادھر دیکھو، ادھر لکھنے سے بہتر ہے ادھر سنو. اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری، جو مجھے یاد کرنے سے بھول جاتا، مجھے یاد کرنا بھول جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، مجھے یاد نہیں کرتا، میرا ذکر نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کر لے، مجھے یاد کرنے سے اعراض کر لے، فإن له معیشة ضنکا، اس کی دنیاوی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں. دنیا میں تنگیاں آ جاتی ہیں ہماری زندگی میں، کمائی تو بھی برکت نہیں آتی، سکون نہیں رہتا ہماری زندگی میں. سمجھ رہے؟ ہم اللہ کو بھول گئے تو، اللہ کا ذکر نہیں کرے تو. اللہ نے کہا قرآن مجید میں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، مجھے یاد نہیں کرتا، میرا ذکر نہیں کرتا، ہم اس کی دنیاوی زندگی، ہم جی رہے نا، دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہ تو دنیاوی زندگی تو تنگ ہو گئی. قیامت کے دن بھی ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے. قیامت کے دن بھی ہم اسے کیا کریں گے؟ اندھا بنا کر اٹھائیں گے. بندہ کہے گا اللہ سے قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ دنیا میں تو مجھے آنکھیں دیا تھا، میں دیکھتا تھا، آج کیوں اندھا بنا کر اٹھایا؟ اللہ کہے گا کذالک، دنیا میں تو مجھے یاد نہیں کیا، فنسیتہ، آج میں تجھے بھلا دیا، تجھے اندھا بنا کر اٹھا. دو چیزیں، دو نقصان، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. دنیا میں ہماری زندگی خوشی نہیں رہے گی، زندگی پیسہ دولت رہا تو بھی خوشی نہیں رہے گی، تنگ ہو جائے گی ہماری زندگی، بیماریوں میں ملوث ہو جائیں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے. اور کمائی تو برکت نہیں رہے گی، کیوں؟ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کے ذکر سے ہم نے منہ پھیر لیا ہے. دنیاوی زندگی تنگ، قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھا. اللہ اس سے بچنے کے واسطے کیا کرنا؟ ذکر کرنا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا. اور یاد رکھو اللہ خود کہتا ہے قرآن مجید میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے تمہارے دلوں کو سکون نہیں ملتا؟ ضرور ملے گا. ہمارے دلوں کا سکون، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک، دلوں کو خوشی کس میں ہے بولو؟ اللہ کے ذکر میں ہے. اور ذکر کے بہت سارے طریقے ہیں. ذکر کے نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، حج بھی ذکر ہے. چند خاص ذکر ہیں، اذکار ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، صبح و شام اہتمام کرنا چاہیے. اس میں بھی الگ الگ ذکر کی الگ الگ فضیلتیں ہیں. آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، اتنی بڑی فضیلت ہے کیا، اتنا بڑا بینیفٹ ہے کیا اس میں بول کر. یہ پڑھے تو اتنا بینیفٹ ہے کیا، آپ پوری دنیا لوٹا ڈالے تو بھی جو ہے نا وہ نہیں ملے گا، صرف پڑھنے سے وہ مل جائے گا. چلیے چند اذکار میں آپ کو پڑھاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے فضائل آپ کے سامنے رکھتا چلو مختصر طور پر. ہم شام کے اذکار ابھی ہم پڑھیں گے، ہماری وہ ذمہ داری ہے. ابھی میں پڑھا دیتا ہوں، آپ لوگ وعدہ کرو انشاءاللہ تعالیٰ ہر دن اس کا اہتمام کریں گے. انشاءاللہ کریں گے نا؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں. اسی کو سیکھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. سیکھنے کو کتابیں بند کر کے رکھ دینا نہیں، اس پر عمل کرنا. کریں گے انشاءاللہ. ہمیشہ اذکار، زندگی کی آخری سانس تک اذکار کو ہم لازم پکڑیں گے انشاءاللہ. ہم کتنا بھی مشغول رہیں، کتنے بھی ہم آفس میں رہیں، کاروبار میں رہیں،
اذکار ہمارے زبانوں پر انشاءاللہ آ جانا چاہیے. شام کا وقت ہوا شام کے اذکار، صبح کے وقت ہوا صبح کے اذکار، خالی اوقات میں اللہ کا جو ذکر ہے اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ تمام سب کو بھی عمل کی توفیق دے. پڑھیں گے اذکار انشاءاللہ. میں پڑھاتا ہوں جہاں پر چند فضیلتیں ذکر کرنا ہے وہ بھی آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. بولیے میرے بات بولیے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظیم. اس سورہ بقرہ کی آیت ہے. اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کروں فضیلت بیان کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ شام تک شیطان کے شریر جنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے وہ صبح تک شیطان شریر جنوں سے شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اللہ کے ایک حدیث میں آتا ہے جو صبح کو پڑھا، جو کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے آیت الکرسی کو، اس کے اور جنت میں جانے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے سوائے موت کی. مارانی اس لیے دنیا میں ہے ورنہ جنت میں جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم کثرت سے صبح کو پڑھنا آیت الکرسی، شام کو پڑھنا، سوتے وقت پڑھنا، ہر نماز کے بعد پڑھنا آیت الکرسی، ہر نماز کے بعد پڑھنا آیت الکرسی. انشاءاللہ اہتمام کیجیے. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صبح شام میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا. اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك
ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اسے کیا کہتے ہیں؟ سید الاستغفار کہتے ہیں. اس کی بڑی فضیلت آئی. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بندہ صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھتا ہے، شام تک اگر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا. اگر کوئی شام کو پڑھا، صبح تک اس کا انتقال ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کہاں بھیجیں گے؟ جنت میں. مگر یاد رکھو سب سے امپورٹنٹ چیز ایمان ہونا ضروری ہے. ایمان کے بغیر، صحیح العقیدہ کے بغیر کچھ کام نہیں آتا. آگے چلیے. بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اس کو 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. 3 مرتبہ. ٹھیک ہے، وقت کم ہے اس لیے میں ایک مرتبہ پڑھا دیتا ہوں. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. پڑھا دو. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ذکر ہے اس کے بارے میں آتا ہے اہتمام کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بندہ صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ پڑھتا ہے یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے خوش کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ پر یہ واجب ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا. اب وہ اذکار بھی پڑھ لیں گے ہم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. صبح و شام اس کا 3 مرتبہ ذکر کرنے سے، اس کو پڑھنے سے کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی انشاءاللہ. اللہ کے رسول نے کہا اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق.
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. صبح کے اذکار میں سے جی استغفر اللہ واتوب الیہ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جس نیت سے ہم لوگوں نے اذکار پڑھے ہیں اس نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر ایک شر سے مصیبتوں سے آفتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اس پر ہمیشہ استمراری کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. میں بزرگ حضرات کا آپ بڑوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. بچوں کے ساتھ آپ نے بھی اس کا ورد کرتے رہے. جی کچھ شیخ ایک سوال کر لیں. شام کے وقت عصر کے بعد افضل وقت ہے. اگر کسی وجہ سے نہیں کرے ہیں تو چھوڑ نہیں دینا, مغرب کے بعد کر لے سکتے ہیں. نہیں, بغیر وضو کے بھی آپ کر سکتے ہیں. وضو شرط صرف 2 چیزوں کے لیے ہے, ایک نماز کے لیے, دوسرا کعبے کے طواف کے لیے. باقی دوسرے اوقات میں آپ وضو کر رہے ہیں, اچھی وضو کی حالت میں رہنا چاہیے, جتنا ہو سکتا ہے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے, مگر شرط نہیں ہے. شرط صرف 2 چیزوں کے لیے, ایک نماز کے لیے, دوسرا خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے لیے. اب باقی بغیر وضو کے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں, چلتے پھرتے گاڑی وغیرہ میں بھی ذکر کر سکتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.